روایتیں پڑھنی تھی یاد، بہت سی روایتیں نکال کر بھی لایا تھا، لیکن ایک آخری روایت پڑھ دیتا ہوں، ٹائم مکمل ہو گیا ہے، ٹائم بھی ختم ہو گیا ہے۔ سیدہ کا مرتبہ اور مقام کیا ہے، اللہ ان کے صدقے ہم سب کی مرادیں پوری فرمائے۔ بلکہ دو باتیں عرض کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ سیدہ کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ تو ہیں ہر اعتبار سے اپنے بابا کے مشابہ۔ ام المومنین اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میں نے فاطمہ سے زیادہ سچا کائنات میں کسی کو نہیں دیکھا سوائے ان کے بابا کے۔ چلنے میں، بولنے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، کردار میں، سخاوت میں، رفتار میں، گفتار میں، ہر ادا میں اپنے باپ کے مشابہ تھی، اپنے والد کے مشابہ تھی۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک فقیر آیا دروازے پر۔ یہ اصل بات ہے، یہ سخاوت، سخی گھرانہ ہے، سخی بابا کی سخی بیٹی ہے۔ انشاءاللہ ان کا ذکر کر رہے ہیں، ان کے ذکر کی برکت سے ہماری بگڑیاں بنے گی انشاءاللہ۔ تو سائل آیا اور آنے کے بعد کہا، اے اللہ کے رسول میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا کھلائیے۔ اے اللہ کے رسول میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا کھلائیے، مجھے بھیک عطا کیجیے۔ سرکار اٹھے اور پورے گھر میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے نظر دوڑائی تو 1 مہینہ تھا، ہو گیا تھا، حضور کا چولہا نہیں جلا تھا 1 مہینے سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا 1 مہینے سے چولہا بھی نہیں جلا تھا۔ سرکار نے چولہا تو ٹھنڈا ہی پڑا تھا اور گھر میں بھی کچھ نہیں تھا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے سائل کو، فقیر کو، بھکاری کو، منگتے کو نہ کہنا گوارا نہیں کیا۔ سرکار نے فرمایا کہ اے سائل، سوالی، میری بیٹی کا گھر بازو میں، فاطمہ کا گھر، وہاں چلے جا، تیری مراد پوری ہو جائے۔ سرکار نے بی بی زہرا پاک کے دروازے پہ بھیجا۔ سائل وہاں گیا، کہا یا اہل بیت رسول اللہ، اللہ کے رسول کی اہل بیت، نبی کے گھر والوں، میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا کھلاؤ۔ وہاں 3 دن ہوئے تھے، گھر میں چولہا نہیں جلا تھا۔ بی بی زہرا نے، سخی باپ کے سخی بیٹی نے دیکھا گھر میں ادھر ادھر کچھ نہیں دکھا وہاں، تو کیا دیکھا کہ ایک چمڑے کا مصلی ہے، چمڑے کا مصلی ہے، اور اس مصلی پر دونوں بیٹے امام حسن اور امام حسین سوئے ہوئے، یعنی بچوں کے لیے بستر بھی نہیں ہے، اسی پر نماز پڑھی جاتی ہے، اسی چمڑے کے مصلی پہ نماز پڑھی جاتی ہے، اور بچوں کو سلانا ہوتا ہے تو اسی چمڑے کے مصلی پر دونوں شہزادوں کو سلا دیتی ہے۔ کونین کے مالک کے گھر کا حال یہ ہے، کونین کے مالک کے گھر کی بیٹی کے گھر کا حال یہ ہے۔ یہ گھروں کی کیفیت ہے، کیا شان والے لوگ ہیں اور گھر کا حال کیا ہے۔ تو بی بی نے گھر میں دیکھا کچھ نہیں تھا، 3 دن سے چولہا بھی ٹھنڈا پڑا تھا، دیکھ رہی ہے کہ مصلی ہے چمڑے کا اور دونوں شہزادے اس پہ سوئے ہوئے ہیں، اس کے سوا گھر میں کچھ نظر نہیں آتا۔ تو کیا کیا، ایک شہزادے کو اٹھایا اور زمین پہ لٹا دیا، اور دوسرے کو اٹھایا زمین پہ لٹا دیا، اور شہزادوں کو زمین پہ سلا کر وہ مصلی چمڑے کا اٹھایا اور اس کو لپیٹ کر روشن دان سے چمڑے کا مصلی باہر کر کے کہا، اے سائل، ہم تم سے معافی طلب کرتے ہیں، معذرت طلب کرتے ہیں، گھر میں اس وقت اس کے سوا کچھ نہیں ہے، ورنہ اس سے زیادہ عطا کرتے، یہ چمڑے کا مصلی بیچ دو اور اپنی ضرورت کو پوری کر لو۔ یہ سیدہ فاطمۃ الزہرا کی سخاوت ہے۔ اب جب گھر میں بظاہر کچھ نہ تھا تو سائل کو نہ نہیں کہا، آج تو خدا کے خزانے لے کر کے بیٹھی ہوئی ہیں، تو آج ہمیں کیوں نہ کہے گی، آج ہمیں کیوں مایوس کرے گی، انشاءاللہ تعالی ضرور عطا کرے گی۔ پچھلے سال میں نے محفل میں گفتگو میں کہا تھا کہ جن کی مرادیں لے لو۔ کچھ دنوں پہلے ایک صاحب آئے، کہہ رہے تھے کہ کسی صاحب نے بیٹے کی مراد لی تھی، وہ پوری ہو گئی، کسی بہن نے کہا رشتے کی مراد لی تھی، وہ پوری ہو گئی، اس طرح سے رپورٹ آتی رہی۔ آج پھر کہتا ہوں، بی بی پاک کا ذکر ہو رہا ہے، جس کے دل میں جو جائز مرادیں، سب مرادیں لے لیں، بالخصوص ایمان پر خاتمے کی مراد لے کر۔ اب یہ روایت سن لیں جو مدارج النبوہ میں، اس کا آخری حصہ مدارج النبوہ میں ہے، تو
بات یہ ہوئی بی بی پاک کی جو شان ہے کہ ایک دن مولا کائنات گھر میں آئے. کیا شان ہے بی بی زہرا پاک کی. ایک دن مولا کائنات گھر میں آئے اور آنے کے بعد چہرے پر کچھ فکر کے آثار تھے, تفکر کے آثار تھے, فکر میں ڈوبے ہوئے تھے. مولا علی نے جب کسی نے پوچھا تھا مولا کائنات سے کہ فاطمہ کو آپ نے کیسا پایا, تو مولا کائنات نے بعد وصال سیدہ فاطمہ کہا تھا میں نے فاطمہ جیسی کوئی عورت نہیں دیکھا. فرماتے ہیں وہ تو دنیا سے چلی گئی لیکن اس کی خوشبو آج تک میرے دماغ میں باقی ہے. یہ مولا کائنات کہتے ہیں کبھی مجھے ناراض نہیں کیا, کبھی مجھے ناراض نہیں کیا, کبھی میری نافرمانی نہیں کی, کبھی میرا دل نہیں دکھایا, بہت خیال رکھتی تھی میرا. خواتین اگر سن رہی ہیں کیبل پر تو میں ان سے توجہ چاہتا ہوں. مولا کائنات اس کے خود راوی ہیں, فرماتے ہیں ایک رات پوری رات بخار میں تپتی رہی. اتنا بخار تھا شدت کا کہ بدن پہ ہاتھ رکھے تو چھٹکے لگیں. مولا کائنات کہتے ہیں کہ میں تیمارداری کرتا رہا, ان کی بخار کی شدت میں تپ رہی تھی. ایسے میں نے جیسے تیسے کر کے ان کو سلا دیا, سیدہ پاک کو سلا دیا اسی بخار کی حالت میں. میں سلایا اور اس کے بعد پھر میں بھی سو گیا. میں سو گیا تو میں نے کیا دیکھا کہ بلال نے اذان پڑھی, تو بلال کی اذان کی آواز سن کر کے میں اٹھا. جب میں اٹھا تو میں نے دیکھا بستر پر نہیں تھی, تو میں نے دیکھا تو اس وقت وضو کر رہی تھی, اور وضو کر رہی تھی. وضو کرنے کے بعد نماز پڑھی. جب میں نماز پڑھ کر کے آیا تو دیکھا تو چکی چلا رہی تھی اور آٹا چکی میں پیسنے لگی, آٹا بنانے لگی. تو میں نے کہا فاطمہ رات بھر تو بخار میں تپتی رہی اور ابھی صبح اٹھ گئی نماز کے لیے اور اب پھر چکی چلانے بیٹھ گئی. تو سیدہ نے مسکرا کر کہا نماز کے لیے اس لیے اٹھی کہ اللہ کی خدمت کرنا مجھ پہ فرض ہے, اللہ کی عبادت مجھ پہ فرض ہے, اس لیے نماز کے لیے اٹھ گئی. اب اللہ کے بعد شوہر کی اطاعت بھی تو مجھ پہ فرض ہے. اللہ کی عبادت کر کے سو کیسے جاتی؟ عبادت کے بعد شوہر کو کھانا کھلانے کی ذمہ داری تو میری ہے, اس لیے میں روٹی پکانے کے لیے تیاری کر رہی ہوں. اب رہی بات بیماری کی, اگر بیماری کو دیکھوں گی تو شوہر کی خدمت کیسے کر سکوں گی؟ بلکہ فرمانے لگی کہ اگر میں شوہر کی خدمت کرتے کرتے مر گئی تو امید کرتی ہوں کہ اللہ اس پر بھی مجھے جنت عطا فرمائے. مجھے اپنی طبیعت کی پرواہ نہیں ہے, مجھے تو اپنے شوہر کی خوشی کی پرواہ ہے. یہ کہہ کر مولا کائنات کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. آپ زاروں قطار رونے لگے. کہا یہ ایسی عورت تھی. تو ایک دن مولا کائنات گھر آئے اور آنے کے بعد چہرے پہ کچھ افسردگی کے آثار تھے. بیٹھے تھے اور چہرے پر افسردگی بی بی زہرا پاک نے دیکھا تو کہنے لگی کہ کیا ہوا, کوئی خاص بات ہے, آپ آج کچھ افسردہ سے لگتے ہیں, اگر اپنی زبان میں کہیں تو کچھ غیر حاضر سے لگتے ہیں, کیا بات؟ مولا کائنات نے کہا کہ آج حضور نے وعظ فرمایا, خطبہ ارشاد فرمایا, اور حضور نے اپنے خطبے میں آج حضرت سلیمان علیہ السلام کی بیٹی کے نکاح کا تذکرہ فرمایا. آج حضرت سلیمان علیہ السلام کی بیٹی کے نکاح کا, شادی بیاہ کا ذکر کیا اللہ کے رسول نے. تو بی بی نے پوچھا کہ سلیمان کی بیٹی کے نکاح کا کیا تذکرہ کیا؟ تب مولا کائنات بیان کرنے لگے, انہی کے کہنے میں بیان کرنے لگے. تو کہا کہ یہ دھوم دھام سے ایسے شادی ہوئی, اتنے ہزار غلام دیے, اتنے ہزار کنیزیں دی, اتنے گھوڑے دیے, اتنا سونا دیا, اتنا چاندی دیا, اور یہ دیا اور یہ دیا اور یہ دیا, اور خوب جہیز ویز دے کر کے اپنی بیٹی کی شادی کی. اب انہوں نے سنا, یہ افسردہ ہو گئی. افسردہ اس لیے یہ ہو گئی کہ ذہن میں بات آ گئی کہ کہیں علی یہ تو نہیں سوچ رہے ہیں, علی یہ تو نہیں سوچ رہے ہیں کہ سلیمان نے اپنی بیٹی کو اتنا دیا, اور جانے سلیمان سید العالمین نے اپنی بیٹی کو کیا دیا. حالانکہ مولا علی نے یہ سوچا ہی نہیں, یہ تو سیدہ سوچ رہی تھی. بس یہی سوچتے ہوئے دل ہی دل میں کہنے لگی اللہ علی کو بتا دے, اللہ علی کو بتا دے کہ سلیمان کی بیٹی کیا ہے اور محمد کی بیٹی کیا ہے.
ظاہر سی بات ہے مولائے کائنات تو جانتے تھے. اتفاق سے رات ہوئی, مولائے کائنات سو گئے. اب یہ اتنا حصہ, جو اتنا ٹکڑا میں نے بیان کیا وہ تمہید تھی, اتنا حصہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے بھی لکھا ہے اب جو میں عرض کرنے جا رہا ہوں. مولائے کائنات سوئے تو رات کو خواب میں کیا دیکھا کہ جنت, اور جنت میں ایک بہت خوبصورت تخت ہے, اور اس تخت پر سیدہ فاطمہ بیٹھی ہوئی, اور ہزاروں حور اور غلماں بی بی زہرا پاک کی خدمت میں. کوئی جوتیاں پہنا رہی ہے, کوئی پنکھا جھل رہی ہے, کوئی خدمت میں حاضر ہے. ساری حور غلماں کنیز بن کر بی بی پاک کے ارد گرد کھڑی ہیں. اور ایسے میں ایک خوبصورت سی لڑکی اپنے ہاتھوں میں 2 تشت لے کر, جس میں ہیرے جواہرات اور بہت ساری چیزیں ہیں, وہ لے کر کے اس امید پر کھڑی ہیں کہ صرف ایک مرتبہ, توجہ, صرف ایک مرتبہ فاطمہ مجھے دیکھ لے. نگاہ لطف کے امیدوار ہم بھی ہیں, لیے ہوئے یہ دل بے قرار ہم بھی ہیں. اللہ اکبر. صرف اس امید پر جنت میں خوبصورت سی لڑکی ہے, ہاتھوں میں 2 تشت لے کر, ہیرے جواہرات لے کر, تحفے تحائف لے کر, اس امید پر کھڑی ہے کہ بی بی صرف ایک نظر مجھے دیکھ لے. لیکن بی بی اس کی طرف دیکھتی نہیں, نگاہیں جھکا کر بی بی صاحبہ بیٹھی ہوئی ہے, سیدہ بیٹھی ہوئی ہے, اس کی طرف بی بی دیکھتی نہیں, اور وہ منتظر ہے کہ اس کی طرف صرف ایک نظر اٹھا کر دیکھ لے, صرف نظر اٹھا کر. خدمت کا موقع تو بہت بڑی چیز ہے, گفتگو تو بہت بڑی بات ہے, دوسری اور چیزیں اپنی جگہ ہے, صرف ایک نظر اٹھا کر بی بی پاک اس کو دیکھ لے, اس امید پر وہ کھڑی ہے. تو مولائے کائنات یہ منظر دیکھ کر سیدہ سے پوچھتے ہیں اسی خواب کی حالت میں, فاطمہ یہ جو نگاہ کی منتظر کھڑی ہے, یہ جو نگاہ التفات کی, نگاہ عنایت کے انتظار میں جو لڑکی کھڑی ہے, یہ ہے کون بی بی جو انتظار میں کھڑی ہے؟ تو فاطمہ الزہرا نے مسکرا کے کہا, رات جس سلیمان کی بیٹی کا ذکر کر رہے تھے وہی سلیمان کی بیٹی یہاں انتظار میں کھڑی ہے کہ فاطمہ صرف نظر اٹھا کر دیکھ لے. فاطمہ سے نظر اٹھا کے دیکھ لے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے بابا نے اس کا جہیز میں وہ عطا کیا, میرے بابا نے مجھے یہ مرتبہ عطا کیا. یہ شان ہے سیدہ فاطمہ الزہرا کی. نبی کی بیٹی بھی منتظر ہے کہ نظر اٹھا کر کے صرف دیکھ لے. اور اللہ اکبر, نبی کی بیٹی تو نبی کی بیٹی ہے, نبی کی زوجہ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا, جس کے لیے قرآن میں اللہ نے سورہ نور نازل کیا, وہ بی بی فاطمہ الزہرا کی پیشانی چوم کر کہتی ہے, کاش میں فاطمہ کے سر کا ایک بال بنا دی جاتی. یہ سیدہ فاطمہ کا مرتبہ تو دیکھیں, ان کا مقام. بی بی سیدہ عائشہ صدیقہ تمنا کر رہی ہے, کاش میں فاطمہ کے سر کا ایک بال بنا دی جاتی. اللہ تبارک و تعالی بی بی پاک کے صدقے ہم سب کو دونوں جہان کی نعمتیں عطا کریں, برکتیں. عنوان اتنا حسین ہے کہ دل نہیں بھرتا, دل چاہتا ہے کہ کون کون سی روایت پڑھیں, جتنی ذہن میں ساری پڑھ دے, کیا کریں کیا نہ کرے. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے اللہ بی بی پاک کا صدقہ عطا فرمائے. ٹائم کی قلت ہمارے پاس ہوتی ہے, ایک بار سورہ فاتحہ پڑھ لیں, 3 بار قل اللہ شریف پڑھ لیں, دل کی مرادیں اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد, صلاۃ تنجینا بہا من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بہا جمیع الحاجات وتطہرنا بہا من جمیع السیئات وترفعنا بہا عندک اعلی الدرجات وتبلغنا بہا اقصى الغایات من جمیع الخیرات
فی الحیات و بعد الممات انک علی کل شیء قدیر۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ نظر و نیاز کو، تلاوت قرآن کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ ان تمام اعمال خیر کا ثواب تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں نظر کرتے ہیں قبول فرما۔ تمام انبیاء کرام کی بارگاہ میں قبول فرما۔ خلفائے راشدین سیدنا صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، مولائے کائنات سرکار امام حسن، امام حسین، سیدہ خدیجہ، سیدہ عائشہ، سرکار غوث پاک، سرکار غریب نواز، سرکار زین الدین شیرازی، باعث خواجہ، اولیاء مالیگاؤں، اولیاء خلد آباد، کل مومنین مومنات مسلمین مسلمات کی ارواح کو نظر کرتے ہیں قبول فرما۔ ہمارے مشائخین طریقت کی بارگاہ میں نظر کرتے ہیں قبول فرما۔ بالخصوص اس نظر و نیاز کو سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں نظر قبول فرما۔ ان کے صدقے، ان کے بابا جان کے صدقے، ان کی آل اولاد کے صدقے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما۔ یا اللہ ہماری بری تقدیروں کو بھلی فرما، ہمارے سوئے ہوئے مقدر کو بیدار فرما۔ ہم سب کی بگڑی کو بنا دے، ہم سب کی بگڑی کو بنا دے، ہمارے رکے ہوئے کاموں کی رکاوٹ کو دور کر دے۔ یا اللہ ہمارے بگڑی کو بنا کر کاموں میں آسانیاں پیدا فرما دے۔ یا اللہ ہم سب کی بری تقدیروں کو بھلی کر دے۔ یا اللہ جس کے دل میں جتنی جائز مراد ہے، سیدہ فاطمۃ الزہرا، ان کی والدہ محترمہ، ان کے والد بزرگوار، ان کی اولاد امجاد کے صدقے، اللہ جس کے دل میں جتنی مراد ہے سب کی مرادیں پوری فرما دے، سب کی تمنائیں پوری فرما دے، سب کی آرزویں پوری فرما دے۔ بے اولادوں کو اولاد دے دے، اولاد والوں کی اولاد کو نیک بنا دے۔ یا اللہ جو لوگ پریشان ہیں ان کی پریشانی دور کر دے۔ یا اللہ جن کی بیٹے بیٹیوں کو رشتے نے ان کے لیے اچھے رشتوں کا انتظام فرما دے۔ یا اللہ پاک جو مقدمات میں پھنسے انہیں رہائی عطا فرما دے۔ یا اللہ میری والدہ کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما دے۔ بی بی زہرا پاک کے صدقے میں اللہ میری والدہ کو اور جتنے اہل ایمان بیمار ہیں سب کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ سب کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے۔ سنی دعوت اسلامی کو دن 11ویں رات 12ویں ترقی عطا فرما۔ سب منصوبوں کو خیر کے ساتھ پائے تکمیل تک پہنچا دے۔ یا اللہ ہم سب پر کرم کی نظر فرما۔ یا اللہ ایمان و سنیت کی زندگی دے، ایمان و سنیت پر مدینہ منورہ میں خاتمہ بالخیر عطا فرما۔ یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي وآله واصحابه وبارك وسلم صلاة والسلام عليك يا جد الحسن والحسين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك سبحان ربك رب